حضرت نوح اور طوفان۔ حضرت آدم اور حوا سے چند پشتیں گزرنے کے بعد بدی اور باغیانہ پن اس قدر بڑھ گیا کہ انسان کے گناہ کے سبب سے اللہ تعالیٰ خود رنجیدہ ہوا، کیونکہ انسان کے سب خیال اور ارادے بہت برے تھے۔ اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی اور ہر زندہ چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ اس دور میں ایک ایسی عظیم اور راست باز شخصیت تھی جس کا نام حضرت نوح تھا۔ آپ اپنے قول و قرار اور خیالات کے اعتبار سے نہایت دیانتدار اور راست باز تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کلام فرمایا کہ میں نسل انسانی اور سب حیوانات کو جنہیں میں نے بنایا صفحہ ہستی سے مٹا ڈالوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے رنجیدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے فرمایا کہ میں روئے زمین پر پانی کا طوفان بھیجوں گا تاکہ زمین پر سے ہر زندہ چیز کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو خصوصی ہدایات دیں کہ آپ کیسے ایک بہت بڑی کشتی بنائیں تاکہ اس آنے والی تباہی سے وہ اور ان کا خاندان محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام حیوانات اور پرندوں میں سے اپنی اپنی قسم کے دو دو جوڑے حضرت نوح کے پاس بھیجے تاکہ آنے والی تباہی سے انہیں بچا لیا جائے۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے سیم، حام اور یافت تھے۔ انہوں نے کشتی بنانے میں اپنے باپ کی مدد کی۔ کشتی مکمل ہونے پر حضرت نوح، ان کی اہلیہ، 3 بیٹے، ان کی بیویاں اور ہر قسم کے جانوروں اور پرندوں کے 2 جوڑے بھی جو خدا نے ان کے پاس بھیجے تھے کشتی میں داخل ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے باہر سے دروازہ بند کر دیا اور طوفان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کھڑکیاں کھولیں اور 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے بھی سوتے پھاڑ دیے اور اتنا بڑا طوفان آیا کہ ہر زندہ چیز زمین پر سے مر مٹی۔ حضرت نوح اور ان کا خاندان کشتی میں محفوظ ہونے کے سبب سے قہر الہی سے بچ گیا۔ 40 دن اور رات کے بعد خدائے قادر بارش اور پانی کو روک دیتا ہے۔ 10ویں مہینے کو پانی کم ہونا شروع ہو گیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ پھر حضرت نوح نے ایک کبوتری کو کشتی میں سے باہر اڑایا اور وہ اپنے منہ میں زیتون کی ڈالی لے کر واپس آ گئی، جو اس بات کی علامت تھی کہ پانی کم ہو رہا ہے۔ 7 دن بعد آپ نے پھر کبوتری بھیجی جو واپس نہ آئی، لہٰذا حضرت نوح اور ان کا خاندان کشتی سے باہر آئے اور جانوروں کو آزاد کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و شکر گزاری کی آتشین قربانی بھی گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے خاندان کو برکت بخشی اور ان سے وعدہ فرمایا کہ یوں میں پھر سے زمین کو تباہ نہیں کروں گا۔ اگرچہ بچپن ہی سے انسان کے دل کے خیال برے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں فرماتا ہے کہ میں تم سے ایک عہد باندھتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ طوفان کے سبب سے ساری زمین کو پھر کبھی تباہ نہیں کروں گا اور نہ ہی ساری زمین متاثر ہوگی۔ ہر شخص اس امید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت روز محشر کو اس پر سایہ کرے گی۔ حضرت نوح کی کہانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت سے جو شخص بچنا چاہے وہ واقعی بچ سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی راست باز، یہاں تک کہ حضرت نوح بھی، اعمال صالح کے سبب سے اپنی جان کو عدالت سے نہیں بچا پائے۔ نجات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے اور اس کے منصوبے اور مقصد میں ہی تحفظ ہے۔ ہمیں اس سے درخواست کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں آنے والے غضب سے بچائے اور دین دارانہ راہ پر ہمیں لے چلے تاکہ ہمارے گناہوں سے ہمیں نجات ملے۔ اس لیے خدا نے انتظام کر دیا ہے، اسی سبب سے اس کا کلمہ ہمارے مالک عیسیٰ المسیح دنیا میں بھیجے گئے۔